جی السلام علیکم۔ آج ہم اردو نظم کی روایت پر بات کرنے کا آغاز کریں گے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ 1857 تک اردو شاعری کا جو دور رہا، وہ ایک طرح سے اردو غزل کا سنہری دور تھا۔ اس پورے دور میں اردو غزل کی جو روایت ہے وہ آپ کو زیادہ مستحکم نظر آتی ہے۔ تمام اردو غزل کے جو بڑے شعراء ہیں وہ آپ کو 1857 تک ملتے ہیں۔ اس کے بعد بھی غزل کی روایت آگے بڑھی، لیکن پھر غزل نے اپنا چولا بدلا اور بالکل ایک جدید روپ اختیار کیا۔ یہی وہ دور ہے جب 1857 کے ہنگامے کے بعد نظم کی ایک شکل ابھر رہی ہے، اور نظم ایک نئے روپ میں، ایک جدید روپ میں شروع ہو رہی ہے۔ اور اس کا جو وجہ تھی اس کے پیچھے، اس کے آغاز کے پیچھے، وہ یہ تھی کہ اس وقت جتنے بھی ہندوستان بھر میں تعلیمی ادارے بنے تھے، ان میں نصاب جو پڑھایا جانا ہوتا تھا، اس میں شامل کرنے کے لیے جو ناظم تعلیمات پنجاب کرنل ہال رائٹ تھے، انہوں نے محمد حسین آزاد سے کہا کہ بھئی کچھ ایسی نظمیں ہونی چاہیے جو نصاب کا حصہ بنائی جا سکے۔ تو پھر آپ سب نے پڑھا ہے انجمن پنجاب کی پوری تحریک کو، کہ اس میں پھر محمد حسین آزاد اس کے بانی تھے، اور ایک طرحی مشاعروں کا دور شروع ہوا، جس میں کوئی بھی موضوع دے دیا جاتا تھا اور اس پر ایک مشاعرہ منعقد ہوتا تھا۔ تو بالفرض آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ انجمن پنجاب کے تحت کتنے مشاعروں کا قیام کتنے مشاعرے کروائے گئے، تو یہ کل 9 مشاعرے ہوئے تھے، اور ان 9 مشاعروں میں مختلف موضوعات تھے جن پر نظمیں کہی گئیں، اور پھر وہاں سے نظم کی روایت پھر آگے بڑھی، اور اس میں جو اولین 2 بڑے شعراء جن کا حصہ ہے، ان میں ایک تو آزاد کا میں نے نام لے لیا، اور دوسرے خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ تو محمد حسین آزاد پر یا حالی پر آپ کو سوال بالفرض پوچھا جائے، اس کی کئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں۔ مثلا آزاد کی کتاب کا نام پوچھ لیا جائے جو نظموں کا مجموعہ ہے، نظم آزاد اس کا نام ہے۔ آپ سے کسی نظم کا نام دے کے پوچھ لیا جائے، مثلا بیوہ کی مناجات یا چپ کی داد، تو یہ کس کی نظمیں ہیں، کس کی مشہور نظمیں ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ الطاف حسین حالی کی۔ یہ روایت ہے آپ کے سامنے، اس میں اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ 1874 سے 1875 یہ وہ سال تھا جس میں مشاعرے منعقد ہوئے مختلف عنوانات کے تحت۔ اب وہ عنوانات کیا ہیں وہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو حالی بھی نظم کی طرف آئے، اور حالی کی جو سب سے بڑی نظم جس کو مسدس حالی کہا جاتا ہے، مد و جزر اسلام کے نام سے انہوں نے لکھی، اور یہ 1879 میں لکھی گئی، 1879 میں۔ اس کے بعد جو ان کے ہم عصر شعراء میں بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، ابتدائی طور پہ نظم طباطبائی، اسماعیل میرٹھی، خوشی محمد ناظر، نادر کاکوروی، ظفر علی خان، محمد علی جوہر، چکبست، سیماب اکبر آبادی۔ اور پھر ایک بہت بڑا نام جو اردو نظم کے حوالے سے بہت بڑا خاص طور پہ نام ہے،
اور پابند نظم کے حوالے سے وہ علامہ اقبال کا ہے۔ چونکہ ہم علامہ اقبال کو صرف نظم نہیں اور بھی دیگر ان کی جو شخصیت کے زاویے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، تو اس کو میں نے بالکل ایک الگ موضوع کے طور پہ رکھنا ہے۔ تو ابھی ہم جب نظم کی روایت پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر ہم دیگر جو ان کے معاصرین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، تو ان میں اقبال کے ساتھ ہی پھر 4 بڑے نام جو پابند نظم کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں جوش، حفیظ جالندری، اختر شیرانی اور احسان دانش۔ آج ہم صرف انہی شعراء کے حوالے سے بات کریں گے جو حالی کے معاصرین ہیں یا پھر اقبال کے معاصرین ہیں، اور پھر اگلے لیکچرز میں ہم ترقی پسند شعراء اور پھر حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ شعراء اور پھر خصوصی طور پر راشد، مجید امجد اور میرا جی وغیرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ شعراء تو بہت ہیں، نظم گو شعراء، تو کیا اگر ہم ہر شاعر کو اس طرح سے اس کی پوری ہسٹری کے ساتھ یاد کریں، اس کی پوری سوانح اور سب چیزیں، تو یہ تھوڑا سا غیر اہم بھی لگتا ہے اس قسم کے امتحان کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے وقت بھی بہت زیادہ درکار ہوتا ہے۔ تو ہم صرف جو اہم شعراء ہیں، اور اہم شعراء کی ہم باؤنڈری کیا بناتے ہیں، ان کی حد کیا مقرر کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایسے شعراء جو ہمارے نصابات میں شامل ہیں، فرسٹ ایئر سے لے کر ایم اے تک کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی سطح کے نصاب میں جن شعراء کی کوئی نظم شاعری وہ شامل ہو، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم شعراء، تو ان کے حوالے سے ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے چیزیں۔ تو میں نے محمد حسین آزاد کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ان کی یہ کتاب نظم آزاد کا نام یاد رکھیں، پوچھ لیا جا سکتا ہے آپ سے۔ پھر حالی اور اسماعیل میرٹھی، یہ 2 وہ آدمی ہیں جو غالب کے شاگردوں میں جن کا نام آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر حالی کی مشہور نظموں کے نام یاد ہونے چاہیے، مثلا حب وطن ہے، مناجات بیوہ ہے، چپ کی داد ہے، برکھا رت، رحم و انصاف۔ ان میں سے کسی بھی نظم کا نام دے کے پوچھ لیا جائے کہ شاعر کون ہے اس کا، تو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ حالی ہے۔ پھر اسی طرح اسماعیل میرٹھی کی یہ نظمیں ہیں، بلکہ ان کی یہ کتابوں کے ہی نام ہیں، ایک بچہ اور جگنو، کچھوا اور خرگوش، اور اردو کی پہلی کتاب۔ تو یہ چونکہ زیادہ انہوں نے بچوں کے لیے شاعری کی۔ پھر ان کے مشہور جو شعر ہوتے ہیں مختلف شعراء کے، وہ بھی پتہ ہونے چاہیے، جیسے اسماعیل میرٹھی کا جو شعر ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ اس طرح کا شعر دے کے پوچھ لیا جائے کہ شاعر کا نام کیا ہے، تو فوراً سے آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اسماعیل میرٹھی۔ پھر ان کی نظموں کے یہ اچھا ایک شعر اور بھی لکھا گیا ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ایک طرح سے آپ کو ان اشعار سے بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ بچوں کے لیے لکھی گئی اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے۔ پھر ایک اہم نام خوشی محمد ناظر کا ہے۔ خوشی محمد ناظر کا نام اس وجہ سے پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کی ایک نظم ہے جوگی، جو بہت مشہور نظم ہے۔ تو کچھ میں نے دیکھا امتحانات میں سوال بھی پوچھا گیا کہ نظم جوگی کا شاعر کون ہے، تو یہ خوشی محمد ناظر ہے۔ یہ بھی نظم گو شاعر تھے، گجرات سے تعلق تھا، ریاست کشمیر کے گورنر یہ رہے ہیں، اور ان کا کلام 2 جلدوں میں چھپ چکا ہے، کلام ناظر پہ۔ پھر مولانا ظفر علی خان ہے، بہت بڑا نام اور بہت نظمیں لکھی۔ ان کی مشہور نظموں میں ٹیپو سلطان کے مزار پر 2 آنسو، انقلاب ہند، ہندوستان، اور بھی دیگر
کچھ نظمیں ہیں. ان کا مشہور شعر آپ نے سن رکھا ہوگا. اب یہ شعر پوچھ لیا جائے، شاعر پوچھ لیا جائے اس کا شعر دے کر: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب بچے غلطی کر آتے ہیں کہ یہ شعر کس کا لکھاتے ہیں؟ اقبال کا. ٹھیک ہے، تو یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. پھر انہیں بابا صحافت کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وزیر آباد سے ان کا تعلق تھا. ایک بہت مشہور اخبار ذمہ دار، اس کے وہ بانی تھے، اس کے مدیر رہے. پھر وہ 3 پولیٹیکل پارٹیز، مختلف 3 سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہے، کانگریس سے، احرار سے، مسلم لیگ سے. پھر ستارہ صبح کے نام سے ایک اخبار انہوں نے خود بھی جاری کیا. پھر ان کی ایک وجہ شہرت تحریک خلافت بھی ہے. تحریک خلافت کے بڑے جو نمایاں لوگ تھے ان میں شامل رہے یہ. پھر چوتھا جو ان کے حوالے سے اہم نقطہ ہے وہ ہے کہ ان کے شعری مجموعے، ان کا پتہ ہونا چاہیے. پوچھ لیا جائے ان میں سے کوئی بھی، بہارستان، نگارستان، چمنستان یا حبسیات، کہ یہ کس کا شعری مجموعہ ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مولانا ظفر علی خان ہے. مولانا ظفر علی خان کے بعد محمد علی جوہر بھی اسی دور کا ایک بڑا نام ہے. آپ نے مشہور شعر یہ بھی کئی جگہوں پہ پڑھا ہوگا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ محمد علی جوہر کا شعر ہے. ان کے 2 مجموعے ہیں نظموں کے، عرض جوہر اور کلام جوہر. محمد علی جوہر کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہ خلافت کمیٹی انہوں نے قائم کی، اور جو تحریک خلافت چلی تھی ہندوستان میں اس کی رہنمائی، اس کو لیڈ انہوں نے کیا تھا محمد علی جوہر نے. رامپور میں یہ پیدا ہوئے تھے. اور پھر ایک ان کا بڑا ایک حوالہ، ایک روزنامہ نکالتے رہے یہ ہمدرد کے نام سے. یہ اردو روزنامہ تھا، اور انگریزی میں ایک اخبار یہ نکالتے رہے کامریڈ کے نام سے. یہ 2 اخبار مولانا محمد علی جوہر کے. تو یہ چند اہم باتیں ان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. سیماب اکبر آبادی، یہ بھی جدید نظم کا بڑا اہم نام ہے. آگرہ میں پیدا ہوئے، بعد میں کراچی آ گئے، تقسیم کے بعد یہیں انتقال ہوا. سیماب اکبر آبادی کا اہم ان کا جو اصل نام ہے وہ عاشق حسین ہے. سیماب کی بڑی مشہور نظم ہے مزدور، جس کا اکثر ذکر آتا ہے. اس عنوان سے دیگر شعراء کی بھی نظمیں آپ کو ملیں گی، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کی نظم اس عنوان سے ہے. اور اگر پوچھ لیا جائے تو نیچے جو 4 آپشنز ہیں، اگر ان میں ایک سیماب ہے تو پتہ ہونا چاہیے فوراً کہ یہ انہی کی ہے، باقی 3 کی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ کو ایسا سوال نہیں پوچھا جاتا کہ ایک نام اس طرح کا دے کے نیچے 4 میں سے 2 شعراء کی نظم ہو اس نام سے، ایسا نہیں ہوتا، ایک کی ہی ہوگی. پھر ان کے جو مجموعہ کلام ہیں، تھوڑے سے مشکل نام ہیں ان کے مجموعہ کلام کے، لیکن پتہ ہونے چاہیے: کار امروز، کلیم عجم، نیستاں، تورات مشرق، آیات الادب، سرود غم اور پیغامات. یہ ان کے مجموعہ کلام ہیں، ان کے نام آپ کو آنے چاہیے. اچھا، پھر ایک شاعر جدید نظم کے چک بست ہیں. ان کا اصل نام بالفرض پوچھ لیا جائے یا 3-4 آپشن دیے ہوں تو ان کا یہ کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تھے. تو ان کا پورا نام پنڈت برج نرائن چک بست ہے. فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، پھر لکھنؤ چلے گئے، وہیں پہ رہے. انہوں نے ایک رسالہ بھی ستارہ صبح کے نام سے جاری کیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس رسالے کا نام اس سے پہلے مولانا ظفر علی خان والی بات میں بھی ہم کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے بھی جاری کیا تھا. تو یہ اب 2 لوگ ہو گئے، تو یہ یاد رکھیے. پھر ان کے حوالے سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے مارکائے چک بست و شرر. اس کتاب میں چک بست کی اور شرر دونوں کی تحریریں موجود ہیں. ان دونوں کا ایک تحریری مباحثہ ہوا تھا مثنوی گلزار نسیم کے حوالے سے. دونوں
آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ دلیل اور پھر ان کی طرف سے یہ چلتا تھا. تو اس مباحثے پر یہ کتاب مشتمل ہے، مارکہ چیک پوسٹ. پھر ان کی جو نظموں کے زیادہ موضوعات ہیں، انہوں نے حب الوطنی کے موضوع پر زیادہ نظمیں لکھی. ان کا مجموعہ کلام جس کا ذکر ملتا ہے وہ صبح وطن ہے، صبح وطن. تو یہ اس روایت کے ابتدائی شعراء میں سے کچھ نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پھر اب ہم آتے ہیں جو اس نسل کے بعد کی ایک نسل ہے جس میں 4 اہم شعراء کا ذکر آتا ہے. ایک جوش ملی آبادی ہیں، دوسرے حفیظ جلندری ہیں، تیسرے اختر شیرانی ہیں اور چوتھے احسان دانش ہیں. ان میں سے جوش ملی آبادی سب سے اہم ہے. مطلب میرا یہ خیال ہے کہ جوش کے حوالے سے کوئی بھی جب جدید نظم کی بات ہوگی تو ایک نہ ایک سوال، کوئی نہ کوئی بات جوش کے حوالے سے لازمی پوچھ لی جاتی ہے. 1898 میں ملیح آباد میں یہ پیدا ہوئے، لکھنؤ کا یہ علاقہ ہے، اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا. پاکستان میں ہی اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا. شبیر احمد ان کا اصل نام، یا غلام شبیر ان کا اصل نام تھا. بعد میں شبیر حسن بھی یہ لکھتے رہے خود کو. ان کے کریڈٹ پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ حکومت ہند کے سرکاری ماہنامہ آج کل کے یہ مدیر رہے. آج کل رسالہ بہت مشہور تھا جو باقاعدہ گورنمنٹ آف انڈیا نکالتی تھی، تو انہوں نے ان کو مدیر بنایا. یہاں تک کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو پدم بھوشن، جو ان کا بہت بڑا ایوارڈ ہے، سول ایوارڈ ہے انڈیا کا، تو وہ انہوں نے ان کو دیا. پھر یہ 1956 کے لگ بھگ پاکستان آ گئے تھے اور پھر پاکستان کی شہریت انہوں نے اختیار کر لی. انہوں نے ایک اپنا ذاتی رسالہ کلیم کے نام سے جاری کیا، لیکن وہ پھر بند ہو گیا. بڑی مشہور ان کی آپ بھی تھی یادوں کی برات. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ادب کے ہر طالب علم کو اگر 2-3 آپ بیتیوں میں کوئی ایک شہاب نامہ کا یاد ہوتا ہے نام، تو پھر یادوں کی برات کا نام بھی تقریباً ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جوش کی یاد بیتی، یاد رکھیں. مجموعہ کلام ان کے بہت سارے ہیں، میں نے یہاں نام بھی لکھے ہیں، میں پڑھ بھی دیتا ہوں. پہلا ان کا مجموعہ کلام روح ادب تھا. اس کے بعد نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حکایات، آیات و نغمات، عرش و فرش، رنگ و رامش، سنبل و سلاسل، سرود و خروش، سموم و صبا، الہام و افکار، نجوم و جوہر، سیف و سبو، یہ ان کے مختلف مجموعہ کلام ہیں. ان تمام مجموعہ کلام میں سے جو انتخاب کر کے انہوں نے کچھ شاعری شائع کی، وہ سیف و سبو آخری جو میں نے نام لیا اس میں شامل. ان کی جو مشہور نظمیں ہیں ان میں شکست زنداں کا خواب اور کسان، یہ تو بہت مشہور نظمیں ہیں. حرف آخر ان کی ایک طویل نظم ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے. ساون کے مہینے، پھر وطن، پھر جنگل کی شہزادی، پھر کوہستان دکن کی عورت اور جامن والیاں. تو یہ بڑی مشہور ان کی نظمیں ہیں. ان میں سے کسی نظم کا، شکست زنداں کا خواب کا پوچھ لیا جائے یا پوچھ لیا جائے کہ کسان کس کی نظم ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جوش ملی آبادی ہے. پھر ان کے بعد حفیظ جالندری ہیں. حفیظ جالندری 1900 میں جالندھر میں پیدا ہوئے، 1982 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی. اصل نام محمد حفیظ تھا، جلندھر کی مناسبت سے جلندری کا انہوں نے ساتھ لگایا. خان بہادر کا خطاب ان کو انگریزوں سے ملا کیونکہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جس میں انہوں نے کچھ خدمات انگریزوں کے لیے انجام دیں، تو انہوں نے ان کو خان بہادر کا خطاب دیا. پھر ان کا بڑا حوالہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے قومی ترانے کے خالق ہیں حفیظ جالندری. مختلف سرکاری عہدوں پر رہے،
بہت سے سرکاری عہدوں پر رہے. صدر ایوب خان کی جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ کابینہ تھی اس میں بھی رہے, ان کے مشیر رہے. پھر شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی تھے. 2 افسانوی مجموعے ہفت پیکر اور معیاری افسانے یہ شائع ہوئے. پھر یہ بڑے مشہور کچھ ادبی پرچے ہیں. نونہال, تہذیب نسواں اور پھول, اس کے یہ مدیر رہے. پھر سر عبد القادر کا جو رسالہ تھا مشہور مخزن, اس کے بھی یہ مدیر رہے. حفیظ جلندری کا سب سے بڑا کارنامہ بلا شک و شبہ جس کے حوالے سے ان کی پہچان ہے, ایک تو قومی ترانہ کا خالق تو ہیں وہ, پھر ان کا جو دوسرا ایک طرح سے بڑا حوالہ وہ شاہنامہ اسلام ہے, جو مطلب ایک طرح سے اسلام کی پوری تاریخ ہے, منظوم تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے. اور اس پر ان کو نواب آف بہاولپور کی طرف سے یا جو حیدرآباد دکن کے نظام تھے ان کی طرف سے بھی کچھ وظائف ان کو ملتے رہے, وظیفے باقاعدہ ان کو انعامات ملتے تھے. حفیظ جلندری کا مشہور شعر آپ نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, لیکن بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حفیظ کا شعر ہے. دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ شعر پوچھ لیا جائے آ جائے پیپر میں تو پتہ ہونا چاہیے کہ حفیظ جلندری کا شعر ہے. پھر ان کی مشہور نظمیں, ان میں سے ایک تو ملکہ پکھراج نے گائی ہے, آپ نے سنی ہوگی کئی دفعہ, ان کے بعد بھی کچھ لوگوں نے گائی, ابھی تو میں جوان ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی ہے. برسات ان کی نظم ہے, بسنتی ترانہ ان کی نظم ہے, ایک لڑکی شاداں ان کی نظم ہے, کرشن کنیا ان کی نظم ہے. تو یہ مشہور نظموں کے نام پتہ ہونے چاہیے ان کے. پھر ان کے مجموعہ کلام 4 ہیں. یہ بھی میں نے کچھ امتحانات میں دیکھا کہ ان مجموعوں کے حوالے سے بھی پوچھا گیا. نغمہ زار, سوز و ساز, تلخابہ شیریں اور چراغ سحر, ان میں سے کوئی بھی پوچھ لیا جائے مجموعہ اور شاعر کا نام آپ نے لکھنا ہو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حفیظ جلندری کا ہے. پھر اختر شیرانی ہیں. اختر شیرانی 1905 میں ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے. 1948 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا. اصل نام اختر شیرانی کا محمد داؤد تھا, محمد داؤد اختر. پھر انہوں نے تخلص اختیار کیا. اب مختلف ادبی پرچوں کے ساتھ وابستہ رہے, جن میں سے ایک ہمایوں ہے, رسالہ ہمایوں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ناصر کاظمی کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ناصر بھی کچھ عرصہ ہمایوں کے مدیر رہے تھے, تو کچھ عرصہ اختر شیرانی بھی رہے. خیالستان, رومان, شاہکار, یہ مختلف پرچے تھے, ادبی پرچے, ادبی میگزین جن سے یہ وابستہ رہے. ان کا پہلا شعری مجموعہ پھولوں کے گیت وہ بچوں کے لیے تھا. پھر ایک عورتوں کے لیے انہوں نے ایک نظموں کا مجموعہ لکھا, نغمہ حرم. پھر ان دونوں سے ہٹ کے ان کے دیگر جو مجموعہ کلام ہیں ان میں صبح بہار, اخترستان, لالہ طور, طیور آوارہ, شہناز اور شہرور, یہ ان کے مختلف مجموعہ کلام ہیں. پھر ان کا کلیات اختر شیرانی بھی شائع ہو چکا ہے, جس کو مرتب کیا یونس حسنی نے. آپ سے پوچھ لیا جائے سوال کہ کلیات اختر شیرانی کا مرتب کون ہے, تو وہ یونس حسنی ہے. ان کی مشہور نظموں کے حوالے سے سوال, ان کی مشہور نظموں کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اے عشق ہمیں برباد نہ کر, یہ ان کی ایک نظم ہے. پھر اے عشق کہیں لے چل, یا او دیس سے آنے والے بتا, یہ بھی ان کی نظم ہے. برکھا روت ان کی مشہور نظم ہے. جہاں ریحانہ رہتی تھی, یہ بھی ان کی نظم کا عنوان ہے. یہ رومانوی شاعر کے طور پر ان کی شہرت ہے. اختر شیرانی کی رومانوی شاعری انہوں نے زیادہ کی ہے. ان کی شاعری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سے کرداروں کے نام بھی آئے ہیں. مثلا آپ سے پوچھ لیا جائے کہ عذرا, سلمیٰ, ریحانہ, ان کرداروں کے نام کس کی شاعری میں استعمال ہوئے, تو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اختر شیرانی کی شاعری میں. پھر ان کے بعد احسان دانش کا میں نے نام دیا. احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے مظفر نگر یو پی میں, اور 1982 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا. اصل نام ان کا احسان الحق تھا. ایک مشہور حوالہ یہ ہے کہ یہ
ایک طرح سے محنت کا شاعر جو تھے، یہ مطلب محنت کا شاعر یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں باقاعدہ بہت سی مزدوریاں کی. احسان بن دانش کے نام سے بھی کچھ عرصہ یہ لکھتے رہے. ان کی بھی آپ بیتی 2 حصوں میں 2 جلدوں میں شائع ہوئی، جہان دانش اور جہان دیگر کے عنوان سے. آپ نے یقیناً اپنی لائبریریوں میں کہیں دیکھی بھی ہوں گی یہ کتابیں. پھر ان کا جو کام ہے شاعری تو ہے ہی ہے، شاعری کے علاوہ قواعد زبان اور لغات ان پر بھی ان کی کتابیں ہیں. تذکیر و تانیث، اردو مترادفات، دستور اردو، لغات الاصلاح، یہ ان کی مختلف ایسی کتابیں ہیں جو شعری مجموعوں سے ہٹ کے ہیں. ان کے شعری مجموعوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. حدیث ادب ایک ان کا شعری مجموعہ ہے، درد زندگی ایک شعری مجموعہ ہے. پھر ان دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے نفیر فطرت ایک شعری مجموعہ شائع کیا. نوائے کارگر، آتش خاموش، چراغاں، شیرازہ، جادہ نو، مقامات، گورستان، زخم و مرہم، یہ ان کے مختلف شعری مجموعے ہیں. ان میں سے کسی کا نام بھی کسی جگہ لکھا ہوا آ جائے سوال تو پتہ ہونا چاہیے کہ احسان دانش کا ہے شعری مجموعہ. پھر یہ بڑا مشہور شعر بھی ایک جو میرے سامنے آ گیا، وہ بھی اکثر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے. تو یہ احسان دانش کا شعر ہے کہ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. تو یہ احسان دانش کا شعر ہے. احسان دانش کی کچھ مشہور نظمیں میں نے یہاں پہ ذکر ان کا کر دیا ہے. شام اودھ، بیتے ہوئے دن، گورستان اور شفق کے سرخ دریا میں نگاہیں تیر جاتی ہیں، یہ ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں. ان کے علاوہ بھی آپ کے سامنے کوئی آئیں تو لازمی ان کو نوٹ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی نظم کا عنوان دے کر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ شاعر کون ہے اس کا. تو یہ ایک طرح سے نظم کی وہ ابتدائی روایت ہے جس پہ آج ہم نے بات کی ہے. جو ان شعراء کے حوالے سے براہ راست سوالات ہو سکتے ہیں وہ تو میں نے کوشش کی کہ اس پیٹرن میں کم و بیش ہر طرح سے کور کر لیے جائیں، لیکن ایک ڈائمنشن رہ گئی ہے، ایک زاویہ رہ گیا ہے جس پر آپ نے خود سوالات تیار کرنے ہیں اور لسٹ بنانی ہے ان کتابوں کی جو ان شعراء پر لکھی گئیں. ٹھیک ہے، کم و بیش جوش کے حوالے سے اب بہت کام ہوا ہے. آپ کو 10 ایک کتابوں کے تو نام ایسے آپ یاد ہونے چاہیے کہ جو جوش کے حوالے سے لکھی گئی ہیں. اختر شیرانی اور خاص طور پر ان شعراء کا کلیات کس نے مرتب کیا، اگر وہ کلیات چھپ چکا ہے، یا کلیات کا عنوان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. احسان دانش ہیں، حفیظ جالندری ہیں. پھر ان سے پہلے جن شعراء کا میں نے ذکر کیا، مثلاً حالی کی جو شاعری ہے یا حالی کی جو نظمیں ہیں، ان کے بہت سے مرتبین ہیں جنہوں نے حالی کی نظموں کا انتخاب بھی کیا. پھر یہ کہ حالی کا کلیات کس نے مرتب کیا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ کچھ اہم زاویے ہیں جن سے سوالات ہو سکتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ ان شعراء پر جو تنقید کا کام ہوا ہے وہ لازمی دیکھیں. آپ سے کوئی بھی سوال آ جائے اس قسم کا کہ احسان دانش فن اور شخصیت یا شخصیت اور فن کس کی کتاب ہے، یا اختر شیرانی بطور رومانوی شاعر، یا اختر شیرانی کی کسی نے کام کیا ہے اس پہ اس کتاب کا نام آ جائے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نقاد یا محقق کون ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ آگے بات کو بڑھائیں گے.